بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہادیہ وائس کے ساتھ۔ یہ 2020 کی بات ہے کہ جب طوفان نوح کی تباہی کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے سرزمین عرب پر ایک ایسی قوم پیدا فرمائی جو دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور مضبوط افراد پر مشتمل ہے۔ یہ لوگ جسمانی خوبصورتی، سرخ و سفید رنگت اور وجوہات ثانی نہیں رکھتے تھے۔ مال و دولت کی شاندار تہذیب و تمدن، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت اور آسائش انہیں میسر تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان جیسی کوئی اور قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ قوم عاد کے متعلق تفصیل سوائے قرآن پاک کے کسی اور مذہبی یا قدیمی تاریخی کتب میں نہیں ملتی، اس لیے اس قوم کے حالات کا نقشہ یا تو قرآن پاک کے ذریعے بنایا جا سکتا ہے یا پھر ان کے اثرات کے ذریعے جو عالم اسرار ان کے بارے میں حاصل کی ہے۔ عالم لکھتے ہیں کہ آگ نام کا ایک شخص حضرت نوح کی چوتھی نسل میں ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا۔ چنانچہ اس شخص کی اولاد اور اس کی پوری قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ وہ عرابی تھے جو بہت لمبے اور مضبوط ستونوں پر قائم کردہ عالی شان محلوں میں رہا کرتے تھے۔ قرآن پاک نے انہیں ارم ذات العمار یعنی ستونوں والوں کے نام سے یاد کیا ہے۔ ارم ان کا بہت خوبصورت شہر تھا جس کے آثار 1984 میں خلائی شٹر چیلنجر کی مدد سے دریافت کیے گئے ہیں۔ یہ علاقہ آج کل ایمان کا حصہ ہے۔ بحر عرب اور بحر حمار کے درمیان عمان، حضرت موت، بحر ہند اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جسے صحرائے الحقاق کہتے ہیں۔ یہ دنیا کے عظیم صحراؤں میں سے ایک ہے جس کا رقبہ ایک اندازے کے مطابق 65 لاکھ مربع میٹر ہے۔ اس صحرا میں سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑ ہیں جہاں پر کوئی چیز بھی پھینکی جائے تو وہ منٹوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ کسی زمانے میں یہ دنیا کا سرسبز شاداب علاقہ تھا اور وہاں یہ قوم عاد آباد تھی۔ آج یہ بھیانک صحرا اللہ تبارک تعالیٰ کی کھلی نشانیوں میں سے ایک اور اہل زمین کے لیے جائے عبرت ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ ارم جو ستونوں والے تھے جن کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی تھی۔ بعض عالم لکھتے ہیں کہ ارم آگ کے دادا کا نام تھا جیسا کہ ان کا شجر نسب میں بیان کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں کہ عام عالموں کا خیال ہے کہ ارم قوم عاد کے شاہی خاندان کا لقب تھا۔ اہل دور میں ایک شہر کے جو زیر زمین اسرار دریافت ہوئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر کے تسیل پر 30 ستون یا مینار بنائے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر شاداد کے خصوصی اہتمام کے ساتھ بسایا تھا جو اس قوم کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اب قد و قامت اور جسمانی قوت کے لحاظ سے دنیا میں اس کا کوئی ثانی پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس طرح اس قوم نے جس معیار اور جس اندازے کی تعمیریں کی ایسی تعمیرات اس سے پہلے دنیا میں کبھی کسی قوم نے نہیں کی۔ شاید اس لیے یہ جگہ شاداد کی جنت عارضی کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے بدلے اس لقب جنت کا اختیار کر لیں۔ مگر جب یہ عالی شان محل تیار ہو گیا تو شاداد نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس میں جانے کا ارادہ کیا تو ان پر اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور وہ سب ہلاک ہو گئے اور وہ محل بھی سب ختم ہو گئے۔ اس اعتبار سے اس آیت میں قوم عاد پر آئی ایک خاص عذاب کا ذکر ہوا ہے جو شاداد بن عاد اور ان کی بنائی ہوئی جنت پر نازل ہوا۔ ایک اور روایات کے مطابق عاد کے بیٹے شاداد نے جب جنت کے نام اور خصوصیات سے متعلق سنا تو اس نے زمین پر ایسی ہی جنت بنانے کا ارادہ کیا اور عدن کے کسی صحرا میں تعمیر کا کام شروع کر دیا اور مسلسل 300 برس کی شب روز کی محنت کے بعد دنیا میں ایک خوبصورت جنت بنا دی جس میں شاندار محل بھی تھے اور نہریں ابشار بھی۔ شاداد کی عمر 900 سال ہو چکی تھی۔ ایک دن اس نے قوم عاد کے لوگوں کو جنت کے دیدار کی دعوت دی۔ مقررہ وقت پر وہ اپنے لوگوں کے ساتھ جنت کی جانب روانہ ہوا۔ ابھی شہر ارم کے عالی شان دروازے کے
قریب ہی پہنچا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب نے گھیر لیا۔ یوں شاداد اپنی جنت کے ساتھ زمین میں ہی زندہ دفن ہو گیا۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ پہلی قوم تھی جو بتوں کو پوجتی تھی۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ قوم عاد نہایت ہی زور اور بہادر قوم تھی۔ وہ سب بت پرست تھی۔ مختلف کتب میں ان کے بتوں کے مختلف نام بیان کیے گئے ہیں۔ کچھ نے بتوں کے نام عدا، سمود اور ہیرا بتائے ہیں۔ عالموں کی رائے کے مطابق ان کے معبود بھی قوم نوح کی طرح پتھر کے 5 بت یعنی واد، سوار، یہود، یعوق اور نصر ہی تھے۔ کفر و شرک کے سمندر میں غرق قوم عاد کی نافرمانیاں جب انتہائی کو پہنچ گئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں قوم کے ایک نئے اور صالح بندے کو ان پر پیغمبر بنا کر معبود فرمایا۔ حضرت ہود قوم عاد کی سب سے معزز شاخ خلود کے ایک خوبصورت اور وجیز شخص تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے بھائیو، ایک اللہ تبارک تعالیٰ کی ہی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ قوم عاد کے سرداروں نے جواب دیا کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہماری نظر میں تم جھوٹے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغمبر ہوں اور اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ قوم عاد کے سردار کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ حضرت ہود مسلسل 50 برس یا اس سے زیادہ ان کو نصیحتیں کرتے رہے۔ کبھی انہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، کبھی طوفان نوح کے خوفناک منظر کا ذکر فرماتے۔ لیکن وہ قوم عاد وہ غرور و تکبر میں اندھے اور بہرے ہو چکے تھے۔ انہیں اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قوم عاد ناحق ملک میں غرور کرنے لگی اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے۔ جو قوم عاد کے 13 خاندان تھے، عمان سے لے کر یمن تک ایک طویل علاقے میں ان کی بستیاں تھیں۔ سرسبز شاداب کھلیان، پھلوں پھولوں سے عزیز باغ، میٹھے پانی کی نہریں، خوبصورت اور تندرست توانائی قوم، مضبوط اور قد اور جسمانی انہیں سب نعمتوں سے انہیں شدید گھمنڈ میں مبتلا کر رکھا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی بڑی ہی جدوجہد کی، لیکن قوم عاد آپ کو جادوگر کا نام دے بیٹھی، ایسے کہ انہیں قوم عاد کے لوگوں کو ان پتھر کے دعاؤں نے دیوانہ کر رکھا تھا۔ وہ لمحہ بھی آ گیا جب حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے میرے مولا، اے میرے رب، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، اب تو میری مدد فرما۔ آسمان سے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، اے نبی، یہ تھوڑی ہی عرصے میں اپنے کیے پر ستائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہوئی۔ بادلوں کے فرشتے کو حکم ملا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتوں کو حکم ملا کہ ان چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادابی ویرانی میں تبدیل ہوگی، مواشی مرنے لگے، پھل اناج ختم ہو گیا، پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو گئی۔ بہرحال پریشان ہو کر یہ سلسلہ مسلسل 3 سال چلتا رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہ گئی۔ وہ پھر بھی مسلسل انہیں نصیحت کرتے رہے اور فرماتے رہے کہ اے میری قوم، اپنے اللہ تبارک تعالیٰ سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت اور قوت میں اضافہ فرمائے گا۔ کہنے لگے، ہود، تم میرے پاس کوئی دلیل ظاہر نہ کرو، ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ تو اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں اس قدر دیوانہ کر دیا ہے کہ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ قوموں کو جب کوئی مشکل
آتی ہے تو وہ بیت اللہ شریف جا کر اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کر اس کی مشکل کو رفع کرنے کی التجا کرتے ہیں۔ کافر قومیں جب اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھی کہ اس ملک کے لافانی قوت موجود ہے، چنانچہ قوم عاد کے 70 سرداروں افراد مکہ مکرمہ پہنچے۔ یہاں یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھی کہ اس ارض و سما کے مالک ایک لافانی قوت موجود ہے، چنانچہ قوم عاد کے 70 سرداروں افراد مکہ مکرمہ پہنچے، جہاں معاویہ بن بکر کی حکومت تھی۔ معاویہ کی ماں کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ معاویہ نے ان کی خوب خاطر تواضع کی۔ وہ سب لوگ ایک ماہ تک وہاں رہے اور بارش کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ دعا کروانے والے سردار کا نام سہیل بن عمرو تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، سفید، سرخ اور سیاہ۔ پھر آسمان سے ندا آئی کہ ان میں سے ایک کو منتخب کر لو۔ ان لوگوں نے سیاہ بادل کو پسند کر لیا کیونکہ وہ خوب بارش برسانے والا تھا۔ پھر ندا آئی کہ تم نے ہلاکت اور تباہی کو پسند کر لیا ہے، چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سیاہ بادلوں کو قوم عاد کی جانب روانہ کر دیا، جیسے دیکھ کر پوری قوم خوشی سے جھومنے لگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا جو بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا تھا تو کہنے لگے یہ تو بادل ہیں جو ہم پر برس کر رہے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے۔ یہ ہر چیز کو اپنے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے۔ گنہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ عذاب 7 رات اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ اس آندھی نے کسی جاندار کو زندہ نہیں چھوڑا، غاروں، پہاڑوں، گوروں، محلوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک ہو گئی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر صرف ایک انگوٹھی جتنی جگہ کی مثال ہوا کھولی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تو اب بارش ہوگی کہ اب بارش ہوگی، لیکن آپ کے چہرے مبارک پر اتنی پریشانی کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، بلکہ قوم عاد ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی تھی۔ اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں قوموں کی تباہی کے جو واقعات فرمائے ہیں، ان کا اصل مقصد یہی ہے کہ امت مسلمہ ان سے سبق حاصل کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قوم عاد کو طاقت، قوت، مال و دولت، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی، لیکن جب انہوں نے نافرمانی اور اپنے نبی کی بات ماننے سے بار بار انکار کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے نابود کر دیا۔ ہم سب کو بھی انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی روزمرہ معاملات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم جان بوجھ کر یا انجانے میں اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی تو نہیں کر رہے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن پاک اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔